اور اس شخص کو دیکھو جو اونٹ کو لے کے جا رہا تھا، صحرا سے گزر رہا تھا، سامان بندھا ہوا تھا اس کے اونٹ پر، تھکا ہوا تھا بیچارہ، ایک جگہ اونٹ کو باندھ دیتا ہے صحرا میں، جنگل میں، اور آرام کرنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو گیا۔ پورا جنگل تلاش کیا، صبح سے لے کے شام تک دوڑتا رہا، کبھی اس پہاڑی کبھی اس پہاڑی، کبھی اس جنگل کبھی اس جنگل، کبھی اس کھائی میں کبھی اس کھائی میں، لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملتا ہے۔ بڑی مشکل سے تھکا ہارا پھر اسی جگہ پر آتا ہے، مجبور ہو کر پھر اسی جگہ پر لیٹ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ تھوڑا سا سستا لوں، آرام کر لوں، پھر ہم تغو کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، شاید میرا اونٹ مل جائے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بندھا ہوا ہے۔ وہ سامان چیک کرتا ہے تو ایک چاول کا دانہ کم نہیں، ایک اناج کا دانہ کم نہیں، جوں کا تو سامان اس اونٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے اونٹ پر ساز و سامان کے اس اونٹ کو اسی درخت سے بندھا ہوا دیکھا تو مارے فرحت کے خوشی کے وہ پھولا نہیں سمایا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، اور مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ ذرا سوچو، اس کے منہ سے خوشی کے عالم میں یہ جملہ نکلا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں نے اونٹ کو ڈھونڈا، تلاش کیا تو ہم کو اونٹ نہیں ملا، لیکن دیکھو بغیر محنت کے جیسی میں یہاں بیٹھا اور اچانک اونٹ آ گیا، یہ تیری قدرت نہیں تو اور کیا، واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن مارے خوشی کے اس کی زبان سے الٹے جملے نکل گئے، اور اس نے کہا کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین مسکراتا ہے اور اس کو کوئی عذاب نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ان جملوں پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے جس کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا۔ حالانکہ اگر یہ جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے، عمدن اور قصدن کہے ہوتے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا۔ شاید آپ نے فرعون کا انجام دیکھا ہے، جو لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اس شخص نے جس کا اونٹ غائب ہو گیا اور جس نے کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اس نے تو فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے کہیں۔ فرعون نے تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اللہ سے نہیں کہتا تھا۔ فرعون صرف لوگوں سے کہتا تھا مجھے اپنا رب مانو، میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ شخص اللہ ہی سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ فرعون سے زیادہ خطرناک جملے اس شخص نے کہے۔ فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، مصر کے میوزیم میں آج تک اس کی لاش کو رکھی ہوئی، اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آدمی سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی۔ دل میں نیت یہی تھی کہ واقعی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن مارے خوشی کے غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ اللہ رب العالمین نے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی گناہ نہیں دیا اس کو، بلکہ اس کو معاف کر دیا، اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چونکہ اس نے یہ غلط کام کیا ضرور، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، عمدن نہیں کیا تھا، اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اور جس نے جان بوجھ کر کہا فرعون، تو اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور اس شخص کو دیکھو جس نے بہت بڑی عبادت کی، جہاد جیسا عمل، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، تو اللہ نے اس کی اس عبادت کو منہ پہ مار دیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ خالصتاً للہ ہو۔ عبادت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، یہاں تک کہ ہم کسی کو صدقہ و خیرات کریں تو اس طریقے سے کریں کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، چپکے سے کریں اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہماری عبادتوں کے اندر خلوص پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری عبادت، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ بار الہ، ہم تو سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔